بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. ہسٹری آف انگلش لینگویج انگلش 501 کے لیسن نمبر 16 کی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ نے اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو انگلش 501 کے لیسن نمبر 16 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. مڈل انگلش ان 14th اینڈ 15th سینچریز. مڈل انگلش 14ویں اور 15ویں صدی میں. ٹاپک 076 جنرل اڈاپشن آف انگلش 14th سینچری. 14ویں صدی میں انگلش کو عام طور پہ اپنا لیا گیا, اس کی جنرل اڈاپٹیشن ہو گئی. تو اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ جنرل اڈاپٹیشن کیسے ہوئی. وائی اینڈ ہاؤ دی جنرل اڈاپشن آف انگلش ان دی 14th سینچری ٹک پلیس. 14ویں صدی میں کس طرح سے انگریزی کو عام طور پہ اپنا لیا گیا, کیوں اور کیسے اپنا لیا گیا. انگلش واز ایوری ویئر اینڈ واز اسپوکن بائی ایوری ون. انگلش ہر جگہ تھی اور ہر کوئی اس کو بولتا تھا. ایز ایویڈینس وی کین سی دیٹ پولائٹ لٹریچر آف انگلینڈ واز ریٹن ان انگلش. بطور ثبوت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو شائستہ ادب تھا, نفیس قسم کا جو لٹریچر تھا, جو شائستہ ادب تھا انگلینڈ میں, وہ انگریزی زبان میں ہی لکھا گیا. Also as a result of our impact of the Black Death, English spread rapidly in the monasteries. بلیک ڈیتھ کے نتیجے میں طاعون کی بیماری پھیلنے سے جو بے شمار اموات ہوئی تھیں, تو جو انگلش زبان تھی یہ تیزی کے ساتھ خانقاہوں میں بھی پھیلی. جو مذہبی خانقاہیں تھیں, کانوینٹ تھے, چرچز تھے, ان کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو انگریزی زبان تھی پھیلی. ڈیتھ آف 47 monks and Abbot St. Albans in 1349 also added to the speed of spread. تو جب یہ بلیک ڈیتھ کے دور کے دوران 47 جو راہب تھے, پادری تھے, ان کی اموات ہوئیں, اور پادریوں کے سربراہ جس کو ایبٹ کہتے ہیں, سینٹ ایلبنز 1439 میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد ان واقعات نے اس کی رفتار کو پھیلا دیا. بیکاز نو دے ور ریپلیسڈ ود منکس who are speakers of English. کیونکہ یہ جتنے لوگ تھے ان میں زیادہ تر وہ تھے جو کہ فرانسیسی زبان بولتے تھے, تو ان کی جگہ ان منکس نے, ان پادریوں نے لینا شروع کی جو انگریزی زبان بولنے والے تھے. Furthermore, there was a shift of writers from French to English. مزید یہ ہوا کہ جو رائٹرز تھے وہ فرانسیسی زبان سے انگریزی کی طرف منتقل ہونے لگے. چاسرز کورٹ اسپوک انگلش. چاسر نے اپنے جو اس کے رائٹنگز ہیں ان میں جو کورٹ پیش کی ہے, عدالت پیش کی ہے, اس میں انگریزی بولی جاتی ہے. ایون اف اٹس ممبرز کامنلی روٹ اینڈ آفن ریڈ فرینچ. اگرچہ اس کے جو ممبرز ہیں وہ زیادہ تر فرانسیسی زبان میں لکھتے اور فرانسیسی زبان میں پڑھتے ہیں, لیکن اس نے جو کورٹ کا حال پیش کیا ہے اس میں انگریزی زبان بولی جا رہی ہے. رومانسز اونڈ بائی رچرڈ سیکنڈ ان 1385 ور ان فرینچ. رچرڈ سیکنڈ کی جو تحریریں ہیں وہ فرانسیسی زبان میں ہیں, بٹ ہی اسپوک انگلش فلوئنٹلی, لیکن وہ انگلش فلوئنٹلی بولتا تھا. رابرٹ آف بریون ہو روٹ ہز کرونیکل ان 1338. رابرٹ آف بریون جس نے اپنا کرونیکل, اپنا رسالہ 1338 میں لکھا, امپلائز دیٹ فرینچ از چیفلی دا لینگویج آف ٹو گروپس. تو وہ کہتا ہے کہ جو فرانسیسی ہے وہ دو گروہوں میں بولی جاتی ہے, دا ایجوکیٹڈ کلاسز پڑھے لکھے طبقے میں, اینڈ دی فرینچ یا پھر فرانسیسیوں میں, یعنی یہ عام لوگوں کی زبان نہیں تھی. ریمارک آف این ایڈیٹر آف اے کرونیکل ریٹن ان فرینچ 1381 از ویری ایپٹ ایز ہی سیڈ. تو ایک تبصرہ جو ایک ایڈیٹر نے لکھا, ایک کرونیکل کے, ایک رسالے کے, ایک جریدے کے, جو کہ ریٹن ان فرینچ, جو فرانسیسی زبان میں لکھا گیا 1381 میں, یہ بڑا واضح ہے. وہ کہتا ہے اٹ از دی فرینچ آف اے مین ہو از آبویسلی تھنکنگ ان انگلش. یہ ایسے شخص کی فرانسیسی زبان ہے جو واضح طور پر انگریزی زبان میں سوچتا ہے. یعنی زبردستی فرانسیسی زبان سکھائی جاتی تھی, حالانکہ لوگ انگلش بولنے والے تھے. تو یہ لوگ ایسے تھے جو فرانسیسی زبان بولتے تھے لیکن سوچتے کس میں تھے, اپنی مدر ٹنگ میں یعنی انگلش میں. ان شارٹ, آؤٹ سائڈ دی رائل فیملی اینڈ دی گورننگ کلاس انگلش واز دی لینگویج بیسٹ انڈرسٹوڈ. ان شارٹ مقصد یہ کہ آؤٹ سائڈ دی رائل فیملی, شاہی خاندان سے باہر, اینڈ دی گورننگ کلاس,
اور حکمران طبقے سے باہر انگلش واز دی لینگویج بیسٹ انڈرسٹوڈ. صرف انگریزی ہی ایک ایسی زبان تھی جس کو اچھی طرح سے سمجھا جاتا تھا. ٹاپک 077 انگلش ان لا کورٹس 14th سینچری. 14ویں صدی میں انگریزی قانون کی عدالتوں میں. فرینچ واز دی لینگویج آف لائرز اینڈ دی لا کورٹس ڈاؤن ٹو 1362. 1362 تک فرانسیسی زبان وکیلوں کی اور قانون کی عدالتوں کی زبان تھی. آلسو چرچ پیپل کامنلی اسپوک فرینچ. اگرچہ چرچ سے متعلقہ لوگ بھی عام طور پہ فرانسیسی زبان بولتے تھے. فرینچ واز دی لینگویج آف کنورزیشن ان دی مونیسٹریز آف سینٹ آگسٹائن ایٹ کینٹربری اینڈ سینٹ پیٹر ایٹ ویسٹ منسٹر. تو فرانسیسی زبان جو تھی گفتگو کی زبان تھی. کانوینٹس میں خانقاہوں میں سینٹ آگسٹائن کی جو مونیسٹری تھی اس میں بھی, کینٹربری میں, اور سینٹ پیٹر کی جو مونیسٹری تھی ویسٹ منسٹر میں, اس میں بھی فرانسیسی زبان ہی بولی اور سمجھی جاتی تھی. چاسرز پرائرس اسپوک فرینچ. چاسر نے اپنی رائٹنگ میں جو راہبہ دکھائی ہے, مذہبی جو خواتین ہوتی ہیں راہبائیں, ان کی ہیڈ تھی یہ پرائرس. تو چاسر نے جس پرائرس کو پیش کیا اسپوک فرینچ, وہ فرانسیسی زبان بولتی ہے. دو شی ٹولڈ ہر ٹیل ٹو دی کینٹربری پلگرمز ان انگلش. اگرچہ وہ کینٹربری کے جو پلگرمز ہیں, کینٹربری کی طرف جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں پلگرمز, تو ان کو جو کہانی سناتی ہے وہ انگریزی زبان میں سناتی ہے. بٹ کلرکس آف دی ینگر جنریشن سیم ٹو ہیو بن لوزنگ دیئر کمانڈ آف دی لینگویج. لیکن نئی نسل کے جو کلرک تھے وہ جو اپنی زبان ہے اس کے اوپر کمانڈ کھو رہے تھے, یعنی فرانسیسی زبان کو وہ چھوڑتے جا رہے تھے. فرینچ واز آلسو نون ٹو گورنمنٹ آفیشیلز. جو گورنمنٹ کے افسران تھے ان میں فرانسیسی زبان بولی جاتی تھی. اٹ واز دی لینگویج آف پارلیمنٹ اینڈ دی لینگویج آف لوکل ایڈمنسٹریشن. یہ پارلیمنٹ کی زبان تھی اور مقامی جو انتظامیہ تھی, مقامی حکومت تھی, اس کی زبان بھی فرانسیسی تھی. فرینچ واز اے مینز آف کمیونیکیشن فار بزنس ٹرانزیکشنز آف ٹاؤن کونسل اینڈ دی گلڈز ور ان فرینچ. فرینچ واز اے مینز آف کمیونیکیشن. فرینچ جو تھی وہ مواصلات کی کا ذریعہ تھی. فار بزنس ٹرانزیکشن, کاروباری ترسیلات کے لیے. آف ٹاؤن کونسل کی, اینڈ دا گلڈز, اور مختلف جو انجمنیں تھیں, ایسوسیشنز تھیں, ان میں ور ان فرینچ, ان سب میں فرانسیسی زبان کا استعمال کیا جاتا تھا. ہویور وی فائنڈ اسکیٹرڈ انسٹینسز آف دی انٹرویژن آف انگلش. تاہم ہم کچھ بکھری ہوئی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ انگلش جو تھی وہ آہستہ آہستہ مداخلت کر رہی تھی. when Edward III called a parliament in 1337 to advise him about his claim to the throne of France, the lyre addressed in English. when Edward III called a parliament in 1337, جب ایڈورڈ تھرڈ نے 1337 میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا, to advise him about his claim, مشاورت کرنے کے لیے اپنے دعوے کے بارے میں, ٹو دی تھرون آف فرانس, فرانس کے تخت کے لیے. اس نے دعویٰ کر دیا تھا نا کہ فرانس کا تخت اب ہمارا ہے اور ہم اس پہ حملہ کریں گے, تو اس کے لیے اس نے 1337 میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا. دا لائر ایڈریسڈ ان انگلش, تو وہاں پہ جو وکیل تھا اس نے انگلش میں خطاب کیا. آلدو فرینچ واز اسٹل دا یوزول لینگویج آف پارلیمنٹ, اگرچہ اس وقت بھی عمومی طور پہ انگریزی زبان ہی پارلیمنٹ کی سرکاری زبان تھی. اٹ واز ان 1362 دیٹ دی چانسلر اوپنڈ پارلیمنٹ فار دی فرسٹ ٹائم ود اے اسپیچ ان انگلش. 1362 میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ چانسلر نے پارلیمنٹ کا آغاز کیا پہلی مرتبہ انگلش زبان میں تقریر کرتے ہوئے. انگلش اپیئرز ان دی ایکٹس آف ٹاؤنز اینڈ گلڈز. انگریزی زبان اس دور میں جو قصبے تھے ان کے قوانین اور جو انجمنیں تھیں ان کے تمام قوانین انگریزی زبان میں تھے. اٹ واز ان 1388 پارلیمنٹ ریکوائرڈ آل گلڈز ٹو سبمٹ اے رپورٹ ان انگلش. 1388 میں پارلیمنٹ نے تمام انجمنوں کو, تمام ایسوسیشنز کو کہا کہ وہ انگریزی زبان میں اپنی رپورٹ جمع کروائیں. دس واز اے اسٹیپ ٹو ریسٹور انگلش, اور یہ انگریزی زبان کی بحالی کے لیے قدم تھا. سنس لانگ فرینچ ہیڈ بین دی لینگویج آف آل لیگل پروسیڈنگس. اس سے پہلے تک جو فرانسیسی زبان تھی وہ تمام قانونی کارروائیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی. بٹ ان 1356 دا میئر اینڈ ایلڈرمین آف لنڈن آرڈرڈ دی پروسیڈنگس ٹو بی ان انگلش. 1356 میں لندن کے میئر نے, ایلڈرمین کا مطلب بھی بلدیہ کا سربراہ,
میئر نے اور جو لندن کی بلدیہ تھی اس کے سربراہ نے آرڈر دی پروسیڈنگز ٹو بی ان انگلش، انہوں نے حکم دیا کہ ساری کارروائی انگریزی زبان میں ہوگی. کسٹم ڈائز ہارڈ، کوئی بھی روایت کوئی بھی رواج بڑی مشکل سے مرتا ہے. سو دی اسٹیچو واز ناٹ فلی آبزروڈ ایٹ ونس، لہٰذا جو مجسمہ تھا وہ فوری طور پہ سامنے نہ آ سکا. مطلب یہ کہ فرانسیسی زبان جو تھی وہ سرایت کر چکی تھی تمام شعبوں میں، تو اس کو مرتے مرتے ٹائم لگا، اور جو انگلش زبان کا مجسمہ تھا اس کو ابھرنے میں ٹائم لگا. بٹ اٹ واز دی آفیشیل ریکگنیشن آف انگلش، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب انگریزی زبان کو سرکاری طور پہ پہچان مل گئی. ٹاپک 078 انگلش ان دی اسکولز 14th century. فار اے ٹائم شارٹلی آفٹر دی کانکیسٹ فرینچ ہیڈ ریپلیسڈ انگلش ایز دی لینگویج آف دی اسکولز. جب وہ کانکیسٹ ہوئی تھی غالباً 1066 میں، تو اس کے فوری بعد فرینچ کو انگریزی کی جگہ دے دی گئی اسکولوں کے اندر. A statement of Ranulph Huygens in the 14th century shows that in his day the use of French from a time shortly after the conquest، یہ موجودہ جو فتح ہوئی تھی انگریزوں کی، تو اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو فتح کے فوری بعد فرینچ ہیڈ ریپلیسڈ انگلش ایز دی لینگویج آف دی اسکول، اسکولوں کی جو لینگویج تھی اس کو فرانسیسی کی بجائے انگریزی کر دیا گیا. A statement of Ranulph Huygens in the 14th century shows that in his day the use of French in the schools was quite general. تو رینلف ہائیڈن کا ایک بیان ہے 14ویں صدی میں، وہ بیان یہ بتاتا ہے کہ اس کے زمانے میں اسکولوں کے اندر عام طور پہ انگریزی زبان استعمال کی جاتی تھی. ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ بک آف ہز پولیکرونیکون 1327 a universal history widely circulated, he attributes the corruption of the English language which he observes in part to this cause. After 1349 English began to be used in the schools, and by 1385 the practice had become general. 1349 میں جو انگریزی زبان تھی وہ اسکولوں میں استعمال کی جا رہی تھی، اور 1385 تک اس کا استعمال عام طور پہ ہو چکا تھا. دس ٹاپک آلسو ٹچز اٹ ان کمپیریزن ود دی ایگزامپل آف پاکستان. یہ ٹاپک جو ہے پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کے طور پہ بھی بطور مثال استعمال ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ میڈیم جو اسٹڈی کا ہے، میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہونا چاہیے یا انگلش ہونا چاہیے. ٹاپک 079 انکریزنگ اگنورینس آف فرینچ 15th century. 15ویں صدی میں انکریزنگ اگنورینس آف فرینچ، فرانسیسی کے لیے بڑھتی ہوئی نظر اندازی. The writers of the beginning of the 14th century asserted that they had seen many nobles who could not speak French. 14ویں صدی کے آغاز کے جو رائٹر ہیں وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے اشرافیہ کے لوگوں کو دیکھا جن کو فرانسیسی نہیں آتی تھی. ٹائم بدل چکا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے وہ انگلش کو پریفر کر رہے تھے. By the 15th century speaking French fluently was accomplishment. By the 15th century speaking French fluently، روانگی کے ساتھ فرانسیسی زبان بولنا 15ویں صدی تک ایک کامیابی تھا. ایون رائٹنگ فرینچ واز لیس کامن، اگرچہ فرانسیسی زبان لکھنا بہت زیادہ عام نہیں تھا. یعنی فرانسیسی زبان کو بولنے کو 15ویں صدی تک بڑی کامیابی خیال کیا جاتا تھا، لیکن لکھنے میں اس کے لکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. In 1400 جارج ڈنبر ارل آف مارچ روڈ ٹو دی کنگ ان انگلش. 1400 میں جارج ڈنبر ارل آف مارچ جو تھا، یہ اس کاؤنٹی کا کوئی سربراہ تھا، اس نے بادشاہ کو انگریزی زبان میں لکھا. اینڈ نوبل پرنس مارول ye not that I write my letters in English, for that is more clear to my understanding than Latin or French. تو وہ کہتا ہے کہ محترم شہزادے، مارول جی ناٹ دیٹ آئی رائٹ مائی لیٹرز ان انگلش، یہ کوئی بڑی شاندار بات نہیں ہے کہ میں آپ کو لیٹر خط انگریزی زبان میں لکھ رہا ہوں. فار دیٹ از مور کلیئر ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، یہ لیکن اس لیے انگلش میں لکھ رہا ہوں کہ اس میں مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے. دین لیٹن اور فرینچ، لاطینی یا فرانسیسی زبان کے مقابلے میں انگریزی زبان میں مجھے زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے، تو میں اس لیے آپ کو انگریزی زبان میں لکھ رہا ہوں. اندر کیس واز آف اے لیٹر فرام رچرڈ کنگسٹن ڈین آف ونڈسر
who addressed the king. ایک اور ایگزامپل ہے, لیٹر ہے رچرڈ کنگسٹن کا, جو ڈین آف ونڈسر تھا, یہ کسی یونیورسٹی کا ڈین ہے. who addressed the king, اس نے بادشاہ کو مخاطب کیا 1403 میں. he begins bravely enough in French but towards the close shifts to English. اس نے بڑی بہادری کے ساتھ فرانسیسی زبان میں ساری بات چیت کی, لیکن آخر میں وہ اپنی بات کو انگریزی زبان میں اس نے منتقل کر دیا, یعنی بات کا جو خاتمہ تھا وہ انگریزی زبان میں کیا. An incident that occurred in 1404 seems at first sight to offer an extreme case. 1404 میں ایک واقعہ رونما ہوا. The king of France had refused to recognize Henry IV when he seized the English throne. تو کنگ آف فرانس نے ہنری فور بادشاہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا, یعنی اس کی حیثیت کو ماننے سے انکار کر دیا جب اس نے انگلش تخت پر قبضہ کر لیا. فائنلی an attempt was made to settle the matter by negotiation. آخرکار ایک کوشش کی گئی کہ معاملات کو بحث مباحثے سے ٹھیک کیا جائے. ان نیگوشیشنز جب آپس میں گفتگو ہوئی, دا انگلش ایمبیسڈرز کمپلینٹ اباؤٹ دی یوز آف فرینچ. تو جو انگلش ایمبیسڈر تھے, جو انگریز سفیر تھے, انہوں نے شکایت کی کہ ان کے ساتھ فرانسیسی زبان بولی جا رہی ہے. دے آسکڈ ٹو یوز لیٹن. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ لاطینی زبان بول لیں. ٹوائس دے اسپوک آف فرینچ ایز بینگ ایز ان ایز ہیبریو. دونوں نے کہا کہ فرانسیسی ہمارے لیے ایسے ہی غیر زبان ہے جیسے عبرانی. بفور مڈل آف 15th century, 15ویں صدی کے وسط میں, اٹ واز نیسسری ٹو ہیو اے سیکٹری ان فرینچ لینگویج امنگ دی گورنمنٹ افیشیلس. 15ویں صدی کے وسط میں جو گورنمنٹ کے افیشیل جب آپس میں بات چیت کرتے, ادھر سے انگلینڈ کا ہوتا, ادھر سے فرانس کا ہوتا, تو درمیان میں ایک سیکرٹری لیا جاتا فرینچ لینگویج کے لیے, جو درمیان میں مترجم کے ٹرانسلیٹر کا کردار ادا کرتا. بائی دی اینڈ آف دی سینچری کیکسٹن کوڈ رائٹ. صدی کے آخر میں کیکسٹن لکھتا ہے, فار دی موسٹ کوانٹیٹی آف دی پیپل انڈرسٹینڈ ناٹ لیٹن نے فرینچ ہیئر ان دس نوبل روئم آف انگلینڈ. لوگوں کی زیادہ تر جو مقدار ہے وہ نہ تو لاطینی زبان کو سمجھتی ہے اور نہ ہی فرانسیسی زبان کو ہمارے مقدس انگلینڈ کی حکومت میں. ٹاپک 080 فرینچ لینگویج آف کلچر اینڈ فیشن. جو فرانسیسی زبان ہے وہ ثقافت کی زبان ہے اور فیشن کی زبان ہے. وین فرینچ وینٹ آؤٹ آف یوز ایز اسپوکن لینگویج ان انگلینڈ. جب انگلینڈ میں ایک اسپوکن لینگویج کے طور پہ فرانسیسی زبان کا استعمال ختم ہو گیا, ناٹ اونلی اٹس اسفیئر واز مور ریسٹرکٹیڈ, تو نہ صرف اس کا دائرہ محدود ہو گیا, بٹ آلسو دی ریزنز فار اٹس کلٹیویشن ور چینجڈ. اور اس کی کلٹیویشن کی, اس کی آبیاری کی, اس کی کاشتکاری کی جو وجوہات تھیں وہ بھی بدل گئیں. ان دی فرسٹ ڈیکیڈ آف دی 15th century, 15ویں صدی کی پہلی دہائی میں, جان بارٹن روٹ اے ڈونٹ فرینکوس, a treatise intended for adults who wish to learn French. تو 15ویں صدی کے پہلی دہائی میں جان بارٹن نے ایک مقالہ, ایک مضمون لکھا جس کا نام تھا ڈونٹ فرانکوائس. اس میں اس نے جو بالغ لوگ تھے, بڑے عمر کے افراد تھے, ان کو کہا کہ وہ اس سے فرانسیسی زبان سیکھیں. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دی 3 reasons he gives for Englishman's learning the language. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس نے 3 وجوہات بتائیں کہ انگریزوں کو فرانسیسی زبان کیوں سیکھنی چاہیے. He says nothing about their need for it to communicate among themselves. وہ کہتا ہے he says nothing about their need for it to communicate themselves. وہ ان کے آپس میں اس کے بولنے کی ضرورت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. First, it will enable them to communicate with their neighbors of the realm of France. وہ کہتا ہے پہلے نمبر پہ یہ کہ جو لوگ فرانسیسی زبان سیکھ لیں گے وہ فرانس کی حکمرانی میں جو ان کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے فرانسیسی سیکھ کے قابل ہو جائیں گے. سیکنڈلی دی لاز آر لارجر ان فرینچ. دوسری بات یہ تھی کہ جو زیادہ تر قوانین ہیں وہ فرانسیسی زبان میں ہیں. تھرڈلی ہی سیز, تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے جینٹلمین اینڈ وومن ولنگلی رائٹ ٹو ایچ ادر ان فرینچ, کہ جو انگلینڈ کے رہنے والے شرفا ہیں, مرد و خواتین, وہ ایک دوسرے سے انگلش زبان میں تحریر کرنا پسند کرتے ہیں. فرسٹ ریزن از ویلڈ ایون ٹوڈے. جو پہلی وجہ ہے وہ آج بھی
ویلڈ ہے کہ ہمیں غیر ملکی زبان اس لیے سیکھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ بات چیت ہتوکتابت کر سکیں. تو پہلی ریزن جو ہے یہ تو ویلڈ ہے. سیکنڈ اینڈ تھرڈ ریزن ہویور ہیو بیکم اے ہیریٹیج آف دی پاسٹ. تاہم دوسری اور تیسری وجہ وہ یہ تھیں کہ زیادہ تر قوانین جو تھے وہ فرانسیسی زبان میں تھے، اور دوسری یہ کہ مرد و خواتین فرانسیسی زبان میں لکھنا پسند کرتے تھے. تو یہ جو دو وجہ ہیں یہ ماضی کا ورثہ بن چکی ہیں، ماضی کی ایک حقیقت بن چکی ہیں. بٹ فرینچ بینگ سو لانگ دی مارک آف دی پریولیجڈ کلاس واز اینڈ از اسٹل. لیکن فرانسیسی زبان پہلے بھی مراعات یافتہ طبقے، امیر طبقے کی کلاس تھی اور آج بھی ہے. دا لینگویج آف کلچر، فرانسیسی زبان ثقافت کی زبان ہے. دا لینگویج آف فیشن، فرانسیسی زبان فیشن کی زبان ہے. دا لینگویج آف سٹائل، فرانسیسی زبان سٹائل کی زبان ہے. دا لینگویج آف سوفسٹیکیشن، اور جو فرانسیسی زبان ہے یہ نفاست کی زبان ہے. دس فیلنگ واز اسٹرینتھنڈ ان دی 18th century. اس احساس کو 18ویں صدی میں طاقت حاصل ہوئی. اینڈ اٹ از پریزنٹ ان دی مائنڈز آف مینی پیپل ٹو ڈے. اور آج بھی یہ احساس آج کے لوگوں میں بھی موجود ہے. تو اسٹوڈنٹ یہیں پہ لیسن نمبر 16 کا اختتام ہوتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت مل سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن نمبر 17 کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.